ماں باپ اس عظیم ہستی کا نام ہے۔ اب قرآن مقدس کو دیکھے پڑھ کر، قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کئی ایک مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت، اس کی تعظیم، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے۔ ماں باپ کے مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، معاً بعد فوراً رب نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کے بارے میں حکم عطا فرمایا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں نہ پیش آئیں؟ ماں باپ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو دنیا میں آنے کے لیے مجازاً انسان کا وسیلہ بنا کرتے ہیں۔ ماں باپ ہی کی وجہ سے انسان دنیا میں وجود پاتا ہے۔ ماں باپ کے خمیر میں رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی محبت، اولاد کی الفت کو ودیت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بے شمار محبت کیا کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرے، ماں باپ اس عظیم ممتا کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ساری دکھ، سارے مصیبتیں برداشت کر لیا کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کبھی ناراض نہیں رکھا کرتے۔ اپنی اولاد کی پریشانیاں ان سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ ماں باپ بہت عظیم ہستی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کیا کرے؟ ماں باپ کی خدمت میں انسان جب خدمت میں اپنے آپ کو صرف کر دیا کرتا ہے ماں باپ کے لیے، تو یقین جانیے رب تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں جنت کا مزدہ تحریر فرما دیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ ایک مثال لے لیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ باحیات ہیں؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میری ماں بھی ہے، میرے والد گرامی، میرے باپ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تو ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے، اور یہی خدمت تمہارے لیے جہاد میں جانے سے افضل ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اب اندازہ لگائیں، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے رب کے محبوب نے جہاد میں جانے سے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں باحیات ہے؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں میری ماں باحیات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے کی زیارت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان اپنے باپ، اپنی ماں دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو اس چہرے کی محبت سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مقبول حج کا ثواب صرف ماں کے چہرے کی یا باپ کے چہرے کی زیارت کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رب عطا فرماتا ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، راستے کی صعوبتیں، مصیبتیں، تکلیفیں جھیلتا ہے، وہاں جا کر صفا مروہ کے سعی کرتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، مکہ شریف کی زیارت، مدینہ شریف کی زیارت، مقامات مقدسہ کی زیارت کرتا ہے، پھر جا کر کے ان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ لیکن حج تو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن کیا پتا کہ انہوں نے جو حج کیا وہ حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان اس کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی انسان کہیں نہیں سکتا کہ ہم نے جو حج کیا وہ ہمارا حج مقبول ہو چکا ہے۔ لیکن ماں کے چہرے کی دیکھنے کی برکت دیکھیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے محبت سے اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کی اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اطیب و اکبر،
کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت بلند و بالا ہے، لہذا رب تبارک و تعالی چاہے تو بندہ 100 مرتبہ اپنے ماں کی چہرے کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں ماں کے چہرے کی زیارت کی برکتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہو جایا کرتی ہے۔ جن کے ماں باپ ناراض ہو تو رب اس سے ناراضی نہیں ہوتا ہے، رب ناراض رہتا ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے، اس کے جو سلوک کیے جائیں گے انسان کے دنیا سے جانے کے بعد، اندازہ لگائے وہی سمجھ سکتا ہے، رب تبارک و تعالی ہی جانے۔ جبکہ انسان دنیا میں جو کچھ کر لے اس کی سزائیں مرنے کے بعد دیے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کے نافرمان بیٹوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا ہی میں وہ سزائیں اسے دے دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ماں باپ جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اپنی اولاد کے لیے، یقین جانیے وہ اولاد خوشحال ہوا کرتی ہے، اس کی ساری مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہے، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن ماں باپ کے نافرمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان جنت تو دور کی بات اللہ تعالیٰ اتنے دور رکھے گا کہ جنت کی خوشبو بھی اسے میسر نہیں آئے گی، جنت کی خوشبو بھی اسے درکار نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ میرے محترم سامنے کرام، ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت میں سب سے پہلے پہنچ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون انسان ہے جو سب سے پہلے جنت میں بھی حاضر ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا رسول اللہ یہ کوئی اور نہیں نعمان بن حارثہ ہے جو سب سے پہلے جنت میں حاضر ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ انہیں کیسے حاصل ہوا؟ فرشتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ مقام و مرتبہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ ماں کی خدمت انہوں نے دل و جان سے کی، ماں کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی خدمت کی وجہ سے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ جنت میں بھی ہے سب سے پہلے اور قرآن کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی خدمت کیا کرے؟ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اتنے فوائد ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی جو ناراضگی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو انسان جو بندہ نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، بدسلوکی کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسا حشر ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا گزر کسی قبرستان سے ہو رہا تھا۔ اب قبرستان سے گزر رہے، اچانک عصر کا وقت ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک قبر جو شک ہوئی پھٹی قبر، اس سے ایک انسان اوپر آیا، اس کا پورا جسم انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کا جو سر ہے وہ گدھے کی شکل میں ہے۔ عصر کا وقت ہے، وہ اوپر آتا ہے، 3 مرتبہ گدھے کی آواز میں آواز دیتا ہے، پھر وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر اس کی بند ہو جاتی ہے۔ انہیں تعجب ہوتا ہے آخر اس پر اتنے عذاب کیسے نازل ہو رہے، کن کاموں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان عذابات میں انہیں گرفتار فرمایا۔ چنانچہ وہ تلاش کرنے کے لیے وہ نکلتے ہیں، تلاش کرتے کرتے انہیں پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی ہے، ان کی بیوی سے آپ ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تیرا شوہر جو دنیا میں تھا ان کا معاملہ کیا تھا، ان کی عادتیں کی کیا تھی، وہ کیا کرتا تھا؟ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کے نشے میں آتے تھے، ماں کو برا بھلا کہتے تھے، ماں بولتی بیٹا شراب مت پی، یہ شراب پینا بہتر نہیں ہے، شراب پینا درست اور جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نشے کی حالت میں ماں کو کہتا کہ گدھے جیسی آواز مت نکال، اور ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ چنانچہ ایک وقت وہ آیا پی کر کے شراب، عصر کا وقت تھا، عصر کے نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ پھر ویسے ہی حسب سابق اس کی ماں نے اسے منع کیا تھا، لیکن پھر اس نے وہی آواز نکالی کہ گدھے کی آواز مت دے، گدھے کی آواز مت نکال، کیا گدھے کی طرح بولا کرتی ہے۔
चुनांचा तारीख बताती है कि वो उसकी बीवी कहती है कि उसी आलम में असर ही के वक्त उसका इंतकाल हो गया, और जब से इंतकाल हुआ उसकी तदफीन हुई, उसके बाद जब जब असर का वक्त आता है उसकी कब्र शिक होती है, वो इंसान बाहर आता है और आधा जिस्म उसका गधे की शक्ल होती है और गधे की तरह 3 मरतबा आवाज देता है, फिर वो कब्र के नीचे चला जाता है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाए कि इंसान माँ के साथ अगर बुलंद आवाज से माँ के साथ ये कह दे कि गधे की तरह आवाज मत दे, तो अल्लाह ताला कितना दर्दनाक अजाब उस पर नाजिल फरमाता है। जबकि कुरान में रब ने फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तन्हरहुमा, कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ मत कहो, न उन्हें झिड़को। उफ का मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप में से कोई ये कहे कि बेटा फला काम कर दे, फला चीज ला दे, तो चाहे वो जो भी मौसम हो आपको वहां पर उफ नहीं कहना है, बल्कि फौरी तौर पर आपको वो काम कर देनी है। ये ना कहना उफ ये काम करने के लिए मैं ही मिला था, उफ और बेटे आपके भी है उनसे बोलिए, ये सारे काम नहीं करना, बल्कि जिस वक्त माँ हुक्म दे आपको हुक्म की बजा आवरी करनी है, आपको वो हुक्म बजा लाना है, उसमें जर्रा बराबर भी कोताही नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहयाउल उलूम में इस वाकया को तहरीर फरमाया। हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा सर्दी के यानी ठंडी के दिनों में आपकी वालिदा माजिदा ने रात में कहा बेटा अपने हाथ को आगे बढ़ा ताकि मैं अपने सर रखकर उस पर आराम करूं। हजरत बिश्र हाफी फरमाते हैं माँ का हुक्म था, चुनांचा मैंने रब तबारक व तआला की रजामंदी को हासिल करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा दिया। मेरी माँ है, उन्होंने मेरे हाथ पर अपने सर मुबारक को रखकर आराम करना शुरू कर दी और आराम करते करते वो नींद में चली गई। चुनांचा हजरत बिश्र हाफी फरमाते हैं कि मैंने अपने हाथ को हरकत नहीं दिया कि माँ की नींद में खलल ना आ जाए। पूरी रात मैं एक हाथ अपने माँ के सर के नीचे रखा, दूसरा कांधे सर ये कमर पे लगा करके मैं इंतजार करता रहा, यानी कि वो यूं ही पूरे शब बेदारी किया और रात को मैंने दिल को जिक्र इलाही में लगा दिया। पूरी रात मैंने यूं ही गुजार दी और पूरी रात मैंने 1000 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत भी कर ली, यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को पढ़ लिया। जब सुबह हुई माँ नींद से बेदार हुई, जब मैंने अपने हाथ को उठाया तो मेरा हाथ शल हो चुका था, यानी वो सूझ चुका था, वो कोई हरकत ही नहीं कर पा रहा था। चुनांचा आपके इंतकाल के बाद दोस्त अहबाब ने देखा कि आप जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत में उड़ रहे हैं और रहमान की तस्बीहात बयान कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, आपके हम नवाब ने पूछा कि ये मकाम और मर्तबा आपको कैसे हासिल हुआ? उन्होंने बताया कि माँ की खिदमत में जो तकलीफें, जो मुसीबतें, अज़ियतें मैंने बर्दाश्त की है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के बदले मुझे ये मकाम अता फरमाया कि मैं जन्नत में इस मकाम को पा करके खुशहाल रब की तस्बीहात बयान कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम साहब, मेरे किराम, माँ बाप की खिदमत क्या करे, माँ बाप की दिलजोई करे, माँ बाप के साथ अच्छे सुलूक करे। लेकिन हम माँ बाप के साथ कैसे सुलूक करते हैं, आपको मैं एक वाकया और बताऊं। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं, उनके साथ उनके वालिद, उनके बाप भी होते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं। मुस्तफा करीम पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ कौन है, ये आने वाला शख्स जो तेरे साथ है। तो सहाबी से पूछते हैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये कौन है? वो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये मेरे बाप, मेरे वालिद करामी है। अल्लाह के नबी फरमाते अगर ये तेरे वालिद हैं तो मैं तुझे चंद बातें वसीयत करता हूँ, चंद बातें तुझे बताता हूँ, इस पर अमल करना। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अगर ये तेरे वालिद है तो हमेशा इनके साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना और कभी इनको तकलीफ मत देना, इनके आगे आगे ना चलना और जब तक ये खड़े रहे बैठने की कोशिश मत करना, खड़े रहना, इनकी ताजीम करना। लेकिन आप अंदाजा लगाएं हम अपने माँ बाप की ताजीम कितनी करते हैं। माँ बाप अगर खड़े हो, हम पहले से कुर्सी पर बैठे हो तो हमें जरा बराबर भी एहसास नहीं होता कि माँ बाप खड़े हैं और हम बैठे हैं। हमें तो चाहिए कि माँ बाप आ जाए तो खड़े हो जाए, कुर्सी उनके हवाले कर दे। लेकिन ये काम तो हमसे होता नहीं है, हम यूं ही बैठे रहते हैं। माँ बाप खड़े रहे, माँ बाप जो रहे जिस हालत में हम छोड़ दिया करते हैं। मेरे मुहतरम साहब, मेरे किराम, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की ताज़ीम कैसे करनी चाहिए, आपको मैं एक और हदीस पाक आपके ज़हन नशी करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सहाबा इकराम को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स व तदरीस दे रहे थे। उतने में आप क्या देखते हैं कि दूर से
ایک خاتون آ رہی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری توجہ صحابہ کرام کے جانب سے ہٹا کر اس آنے والی خاتون کی جانب آپ نے اپنی توجہ کو مرکوز فرما دی۔ جیسے خاتون قریب آ رہی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے قرار ہو رہے تھے۔ جب وہ قریب آ پہنچی تو مصطفیٰ ادباً کھڑے ہو گئے، ہاتھ کو باندھ کر تعظیماً کھڑے ہو کر اس خاتون کو دیکھنے لگے۔ جب وہ بالکل قریب آ گئے، مصطفیٰ نے اپنی جگہ کو چھوڑا اور اس خاتون کو اپنی جگہ پر بٹھایا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خاتون بیٹھی، آپ دو زانو ہو کر ان کے طرف رخ کر آپ بیٹھ گئے اور پوری توجہ سے ان کی بات سننے لگے، ان سے باتیں کرنے لگے۔ اور جس دوران آپ بات کر رہے تھے اس خاتون سے، آپ نے کسی صحابی کے جانب اپنا رخ کو نہیں کیا۔ اس سے پہلے آپ صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، لیکن آپ پوری توجہ اس خاتون کی جانب مرکوز کیے تھے۔ جب وہ خاتون جانے لگی، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اس خاتون کو رخصت کرنے کے لیے، تعظیماً آپ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ خاتون جب تک جا رہی تھی، جب تک ظاہراً آپ دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ کھڑے رہے، بیٹھے نہیں۔ جب وہ خاتون چلی گئی، مصطفیٰ بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آئے اور آپ مجھے متوجہ نہ ہو، میری باتوں کو اچانک روک دے اور اس کے جانب توجہ مرکوز کر دے۔ یا رسول اللہ آخر وہ خاتون کون تھی جن کی آپ نے اتنی تعظیم کی، اتنی توقیر کی کہ آپ نے مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خاتون کوئی اور نہیں، میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی، جن کی تعظیم کے لیے ادباً میں نے اپنی توجہ کو مکمل ان کے جانب مرکوز کر دیا، ان کی زیارت پہ اپنے آپ کو محو کر دیا، اور جب تک وہ یہاں تھی میں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماں کے ساتھ کیسے سلوک کرنی چاہیے، کیسے ادب سے پیش آنا چاہیے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس عطا فرمایا۔ لیکن آج ہم بھرے مجمع میں اگر ماں باپ کسی کام کے کرنے کا حکم عطا فرما دے تو ہم انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہم برا بھلا کہہ دیتے ہیں، برے الفاظ نکال دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ماں باپ کو ہم اتنے ستایا کرتے ہیں کہ ماں باپ اس نوبت میں ماں باپ پہنچ جاتے ہیں، اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی اپنی دل کی بات اپنی اولاد سے بتانے سے وہ اپنے آپ کو روک لیا کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس ہے کیا؟ انسان کے جو گوشت پوشت ہے، یہ ظاہراً یہ کھال ہے، یہ تمام ڈھانچے ہیں، یہ ماں باپ ہی کے تو وجہ سے ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی؟ ماں باپ نے بچپنے کی عالم میں آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی، ساری ضرورتوں کو آپ کے حوالے کی، آپ کی ضرورتوں کو ختم کر کے ساری ضرورتیں آپ کی پوری فرمائے، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچے کسی چیز کی خواہش کر دے، ماں باپ کے پاس پیسے نہ ہو، صبح سے شام تک مزدوری کر کے خون پسینے بہا کر چند پیسے آئے تو اپنی اولاد کے لیے ایک نہیں کئی چیزیں خریدتے ہیں۔ شاید میرے بچے کو یہ چیز پسند نہ آئے، ان چیزوں کی ضرورت درپیش آئے، ساری چیزیں خرید کر لا کر اولاد کی گود میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ لیکن وہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹا ان کا سہارا بنے، بیٹا ان کے ساتھ ساتھ چلے، ضرورتوں کو پوری کرے، ان کے پاس بیٹھ کر چند باتیں کرے، ان کے پاس بیٹھ کر اچھی گفتگو کرے، ان کے دل میں دل جو ان کے ساتھ بیٹھ کر دل جوئی کرے، اچھی باتیں کرے، ان کی خدمتیں کرے، جب ان تمام چیزوں کی انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اولاد اس وقت اپنے ماں باپ کے احسانات کو بھلا دیا کرتے۔ ماں باپ کے اتنے احسان ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کے احسان پوری زندگی چکانے کی کوشش کرے تو کبھی احسان چکا نہیں سکتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طواف کر رہے تھے، اور اس حالت میں کہ اپنے ماں کو کاندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی والدہ ماجدہ کو خانہ کعبہ کا طواف کرایا آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں نے تیری پیدائش کے وقت جب تیرا جنم ہوا تھا اس وقت تیری ماں نے جتنے جھٹکے محسوس کیے تھے شاید کہ ایک جھٹکے کا حق ادا ہوا ہو۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دنوں میں ریتیلی زمین پر ننگے پاؤں جب اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو جل کر کباب ہو جاتا، ننگے پاؤں اپنے کاندھے پر بٹھا کر ماں کو میں نے 6 میل کا سفر طے کرایا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ مصطفیٰ نے وہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ تیری پیدائش کے بعد وقت تیرے ماں کو جتنے جھٹکے آئے تھے
جو درد جو تکلیفیں محسوس کی تھی شاید کہ ایک کا حق ادا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آج ہم ماں کے احسانات کو ہم نہیں جانتے، ماں کے احسانات کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ وہی ماں باپ ہے جو بچپنے میں ہمیں رب کی وحدانیت کی پہچان فرمائی۔ رب کون ہے؟ رب ایک ہے۔ کس نے ہمیں بتایا؟ کیا کسی عالم نے بچپنے میں بتایا؟ کسی حافظ قاری مفتی نے بتایا؟ نہیں، ماں باپ ہی نے ہمارے ذہن و فکر میں اس بات کو رکھنے کی کوشش کی اور اس بات کو رکھا کہ اللہ ایک ہے۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، کلمہ پڑھنا سکھایا، ہاتھ پکڑ کر چلنے کی ہمیں وہ تمام عادتیں لگائی، یہ تمام چیزیں۔ رات میں پریشان ہوتے ماں باپ اپنی پریشانیاں جھیل لیا کرتے تھے لیکن ہمیں سکون دیا کرتے تھے۔ ماں باپ کے احسانات اگر آپ شمار کرنا چاہیں ماں باپ کی کتنے احسانات ہیں اولاد کو، تو آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ اور ماں باپ کے احسانات کو آپ کیسے چکا سکتے ہیں؟ میرے محترم سامعین کرام، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی تعظیم کریں، ماں باپ کی توقیر، تعظیم و توقیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کریں۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ باحیات نہیں ہیں۔ ماں باپ اگر باحیات ہو تو بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، وہ ان کے لیے وہ جنت سے کم نہیں ہے، جنت ہے ان کے لیے۔ ماں باپ اگر باحیات ہو، بیٹے کو کوئی کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی ہے، بیٹے کو مصیبت لاحق ہو تو ماں باپ رو رو کر کے اپنے سر پر ساری مصیبتوں کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ دنیا سے رحلت فرما چکے، ان کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، ان کی حالتیں کیا ہے؟ یقیناً ان کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، اچھی زندگی ہے، ان کے پاس اچھے مکانات ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اگر ماں جیسی نعمت ان کے پاس نہیں ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو تنہا تنہا محسوس کیا کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں باپ کی تعظیم کیجئے، ماں باپ کے محبت سے پیش آئیے، ماں باپ کے ساتھ اچھی گفتگو کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو رب کی رضامندی حاصل ہوگی۔ رب تبارک و تعالی ماں باپ کے وفادار بندوں کے لیے، ماں باپ کی خدمت گزار اولاد کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام اور وہ اولاد جو ماں باپ کی خدمت کیا کرتی ہے ان کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ فرمائے گا، صرف ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا خدمت گزار اولاد اور انبیاء کرام کے درمیان۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنی برکتیں، اتنی تمام چیزیں کس کے لیے ہے؟ ماں باپ کی خدمت گزاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے لیے، جنت کی بشارتیں دی ہے، لہذا ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کی اس طور پر خدمت کریں کہ جن چیزوں کی ضرورت پڑے آپ خود پوچھئے۔ حال تو یہ ہو چکا ہے صاحب کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں بیٹوں سے پیسے مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیٹا مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسے کی حاجت ہے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ چیز خریدنی ہے۔ حد تو اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر پیسے کا ڈیمانڈ کرے تو اولاد پوچھ دیا کرتی ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کو پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے، جب دیکھے تو پیسے کی ڈیمانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے جب ہم بچپنے میں تھے، جب ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، جب ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں پیسے اپنے آپ آ جائے، ہم کام کر سکیں، ان اوقات میں جب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی، کسی کام کی ضرورت ہوتی تو ماں باپ کچھ نہیں پوچھا کرتے تھے تو کیا کرے گا اتنے پیسے لے کر، ان چیزوں کی ضرورت ابھی کیوں آ گئی ہے؟ ماں باپ فوراً عطا کر دیتے تھے جب انہیں ضرورت ہے۔ حد تو یہ کہ انہیں مانگنا پڑ رہا ہے، اور مانگ جب رہے ہیں تو ہم ان کی خواہش کو پوری نہیں کر رہے، ان کی باتوں کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لبیک سے پیش نہیں آتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیسہ دیتے بھی نہیں ہیں اور چار باتیں سنا دیا کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، یہاں تک کہ ماں باپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ اولاد سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے، آپ خود سے انہیں پیسے دینے کی کوشش کیجئے۔ ہفتے میں روز آپ صبح شام ضرورت، جن چیزوں کی ضرورت پیش آیا پوچھ لیجئے کہ فلاں چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، میں آپ کے لیے ساری چیزیں لا کر دوں گا۔ میرے محترم، اس طور پر ماں باپ کی خدمت کیجئے، جن چیزوں کی ضرورت ہو لا کر دیجئے، ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ یقیناً ماں باپ کی خدمت میں اولاد کے لیے خوشحالی ہے، اولاد کی زندگی اچھی بسر ہوتی ہے۔ بولنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند باتیں ہیں، اگر اسی پر عمل ہو جائے تو یقین جانیے یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور آخرت میں یہی ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ لہذا پروردگار عالم ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے، ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کے ساتھ
اچھائی سے پیش آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔